share and subscribe. Engineer Mufti Atif. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل ان کے ساتھ تھے اور خدا کا یہ محبوب اور دوست، اس کے زبان پر یہ ترانہ تھا کہ اے اللہ ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیجئے، آپ بڑے سننے والے، بڑے علم والے۔ ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا، اے اللہ ہمیں ہمارے مناسک سکھلا دیجئے اور ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ انک انت التواب الرحیم۔ کیا معرفت ہے، کیا خلیل علیہ السلام کے دل میں اللہ کی پہچان ہے، اتنا بڑا عمل کر رہے ہیں لیکن اللہ کے سامنے آہوزاری ہے، گریہ ہے، اپنی اس کوشش کی قبولیت کی فکر ہے، توبہ کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آخری دعا یہ کر دی، اے اللہ میری اولاد میں سے ایک ایسا نبی اٹھا دیجئے جو لوگوں کو آپ کی آیات کی تلاوت کر کے بتائے، ان کو علم اور کتاب کی تعلیم دے، حکمت سکھلائے، ان کا تزکیہ کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، آپ بڑے زبردست ہیں، بڑی حکمت والے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دعا کا نتیجہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو یہ گھر جو ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا، اس کی بنیادیں بنائیں، اس کے اوپر دیوار بناتے چلے گئے، 4 دیواریں بنائیں، پھر اس کی انہوں نے چھت ڈالی، تب یہ اللہ کا گھر تیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم آواز دے لوگوں کو کہ آؤ اس گھر کا حج کرو، آؤ اس گھر کا حج کرو۔ حج کے لغوی معنی قصد کرنے کے ہیں، جانے کے ہیں، آؤ اس گھر کے پاس آؤ، اس گھر کی طرف آؤ، یہی حج ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اس وقت وہ بیابان تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، صحرا تھا، نہ کوئی بندہ نہ بندے دی ذات، پنجابی سے کہنے نے کوئی بھی نہیں تھا، بے آب و گیا وادی، کالے کالے پہاڑ۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میری کون سنے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تو آواز لگا، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہوئے، انہوں نے حج کی آواز دینی شروع کی۔ اللہ نے حدیث میں آتا ہے تمام پہاڑوں کو پست کر دیا اور یہ آواز پوری زمین پہ کرعز کے تمام کناروں تک جا پہنچی۔ یاتین من کل فج عمیق رجال علی ضامر ویاتین من کل فج عمیق، فرمایا تو آواز لگا اس گھر کے لیے آئیں گے، دبلی پتلی اونٹنیوں پہ لوگ آئیں گے، چل چل کے ان کی اونٹنیاں دبلی ہو چکی ہوں گی، من فج عمیق، دور دور کے راستوں سے ہزاروں کلومیٹروں کا سفر طے کر کر کے لوگ یہاں پہنچے۔ چاچے میرے بھائیوں، یہ گھر یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، اس پہ اللہ کی رحمتوں کی نظر پڑ رہی ہے۔ روزانہ 120 رحمتیں اس گھر پہ نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اس گھر کا قصد کرے، اس گھر کا قصد کرے، اس گھر کی طرف جائیں، اس گھر کو دیکھے جا کر اور پھر دیوانہ وار اس کے گرد چکر لگائیں، طواف کرے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے اسی بچے اسماعیل کو جو شیر خالدی کے زمانے میں یہاں چھوڑ گئے تھے، اور اس بچے اسماعیل کی اماں نے جو 2 پہاڑوں کے درمیان میں چکر کاٹے تھے، اس کو سعی کہتے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یہ بھی طواف ہے، قرآن اس کو طواف کہتا ہے لیکن حدیث میں اس کو سعی کہا گیا ہے۔ یہ 2 پہاڑ یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا جو بھی حج کرے یا عمرہ کرے وہ آئے یہاں بھی چکر کاٹا کرے، یہاں دوڑ لگایا کرے۔ 2 سبز لائٹیں لگا رکھی ہیں، جہاں پہ نشیب تھا
حضرت حاجرہ کو بچہ نظر نہیں آتا تھا، وہ تیز دوڑتی تھی، اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، ایک عورت تھی بس، تنہا، کالے پہاڑ تھے، اور بچہ بیت اللہ کے قریب ایڑیاں رگڑ رہا تھا پیاس سے۔ اس وقت وہ عورت تنہا کتنی بے بسی میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اللہ نے وہ سنت جاری کی کہ طواف کرو، سعی کرو مقام ابراہیم پہ، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھا کرو۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ حج ہے، یہ وہ بیت اللہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا، چاہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر بندہ اس گھر کا قصد کرے، اس گھر کی طرف جائے، اس گھر کو کہ چکر کاٹے۔